السلام علیکم دوستو، چینل کا سافٹ لائف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ہندوستان کے بادشاہ فرید خان شیر شاہ سوری کی بائیوگرافی شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شیر شاہ سوری، جن کا اصل نام فرید خان تھا، آپ کا تعلق پٹھانوں کے مشہور قبیلہ سوری سے تھا۔ شیر شاہ سوری کے دادا افغانستان کے شیر غور سے ہندوستان آ کر آباد ہوئے۔ شیر شاہ سوری کے دادا کا نام ابراہیم خان سوری تھا اور وہ گھوڑوں کا کاروبار کرتے تھے اور بعد میں ترقی کرتے کرتے بہت بڑے جاگیردار بن گئے۔ فرید خان یعنی شیر شاہ سوری کے والد کا نام حسن خان سوری تھا۔ ان کی قابلیت اور بہادری کی وجہ سے ہندوستان کے بادشاہ سکندر خان لودھی نے ان کو کئی گاؤں اور جاگیریں عطا کی اور ساتھ میں 20,000 سپاہیوں کا دستہ بھی سونپا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب ہندوستان پر افغان قبیلہ ساؤ خیل کے بلول خان لودھی حکومت کر رہے تھے۔ سلطان کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں زیادہ افغان آ کر آباد ہو۔ انہوں نے پٹھانوں یعنی افغانوں کو نوکریاں اور جاگیریں دینے کا وعدہ کیا اور اسی طرح کئی افغان ہندوستان آ کر آباد ہوئے۔ دوستو، شیر شاہ کے والد نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں کی تھی اور ان کے 8 بیٹے ہوئے۔ شیر شاہ اپنے 8 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کی پیدائش 1486 میں دلی کے ایک علاقے فیروزہ میں ہوئی اور ان کا نام فرید خان رکھا گیا۔ شیر شاہ کے پیدائش کے کچھ سال بعد ان کے دادا ابراہیم خان وفات پا گئے تو سلطان بہلول کے ایک وزیر عمر خان نے ضلع روہتاس میں شیر شاہ کے والد حسن خان کو جاگیریں عطا کی، جس پر سوتیلی ماں اور بھائیوں سے ان جاگیروں پر ان کی اختلافات پیدا ہو گئی اور شیر شاہ ناراض ہو کر جونپور آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے جمال خان کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ اسی ملازمت کے دوران انہوں نے اپنی تعلیم پر بھی توجہ دی اور عربی اور فارسی کے علاوہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جمال خان نے شیر شاہ اور اس کے باپ کی صلح کروا لی اور شیر شاہ کو ساسارام اور خواسپور کی جاگیر مل گئی، لیکن دوبارہ خاندانی اختلافات کی وجہ سے وہ جاگیر کو چھوڑ کر گورنر بہار خان لوہانی کے پاس آ گئے، جو اس وقت ان علاقوں پر حکمران تھے جس میں شیر شاہ کی جاگیر بھی آتی تھی۔ بہار خان لوہانی نے ایک بار فرید خان کو شیر کے شکار کرنے پر شیر کا خطاب دیا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں لودھی پٹھانوں کی حکومت ختم ہونے والی تھی اور ہندوستان میں مغل آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ ان دنوں شیر شاہ سوری اور بہار خان کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے۔ اس کے بعد 1527 میں شیر شاہ بابر کی فوج میں شامل ہوئے، لیکن 1 سال بعد بابر اور شیر شاہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے کیونکہ بابر شیر شاہ سوری کے قائدانہ صلاحیتوں اور بہادری سے خائف تھے اور شیر شاہ اسی دوران یہاں سے نکل گئے اور واپس بہار خان لوہانی کے پاس آ گئے اور بہار خان نے اختلافات بلا کر ایک بار پھر شیر شاہ کو اپنے بیٹے کا تعلق مقرر کیا۔ کچھ دنوں بعد بہار خان لوہانی کا انتقال ہوا تو شیر شاہ نے صوبہ بہار کا انتظام خود سنبھال لیا۔ دوسری طرف بابر کا بھی انتقال ہو گیا اور 1530 کو وہ وفات پا گئے۔ ہمایوں نے اپنے باپ بابر کی جگہ تخت سنبھال لیا۔ اسی دوران شیر شاہ سوری نے افغان قبائل کو ساتھ ملا کر بنگال فتح کیا اور ساتھ بہار بھی فتح کر لیا اور فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران شیر شاہ سوری نے اتر پردیش بھی فتح کر لیا۔ مغل بادشاہ ہمایوں کو جب افغانستان کے افغانوں کی فتوحات کا پتہ چلا تو وہ فوج لے کر آگرہ سے لکھنؤ کی طرف بڑھے۔ اس وقت افغان قبائل کے سردار سلطان محمود شاہ تھے۔ یہ جنگ 1539 میں لڑی گئی۔ اس جنگ کے دوران افغان بادشاہ شیر شاہ سوری نے مغل بادشاہ ہمایوں کو عبرتناک شکست دی اور مغل فوج کا صفایا ہوا اور ہمایوں میدان جنگ سے بھاگ کر ایران چلے گئے اور وہاں پناہ لی۔ مغلوں کو شکست کے بعد شیر شاہ سوری ہندوستان کے حکمران بنے۔ شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر 5 سال حکمرانی کی۔ اس 5 سال دور حکومت میں انہوں نے عدل و انصاف کی کئی مثالیں قائم کی۔
عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے انہوں نے عدالتی نظام قائم کیا اور سخت قانون بنائے، اور جرم کرنے پر ان کے رشتہ داروں کو بھی سزا ملتی رہی۔ اس کے علاوہ روپیہ بھی شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی کرنسی تھی اور جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے چاندی کے سکے کو روپیہ، تانبے کے سکوں کو دام، سونے کے سکے کو مہر کا نام دیا۔ یہ نام آج بھی برصغیر اور دنیا کے کئی ممالک میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور شیر شاہ سوری کا دوسرا بڑا کارنامہ جرنیلی سڑک تھا، جس کو جی ٹی روڈ یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو شیر شاہ سوری نے تعمیر کیا۔ یہ سڑک افغانستان کے شہر کابل سے پشاور تک اور پشاور سے آگے ہندوستان کے شہر کلکتہ تک تھی۔ یہ شاہراہ 2500 کلومیٹر لمبی ہے، اور انہوں نے جگہ جگہ مسافروں کے لیے مسافر خانے اور سرائے تعمیر کیے۔ ان سرائیوں میں مسافروں کو ہر قسم کی سہولت فراہم کی جاتی تھی اور 24 گھنٹے عملہ موجود ہوتا تھا۔ ہندو مسلمان دونوں کے لیے کھانے پینے کا الگ الگ بندوبست کیا گیا تھا، اور ان تمام اخراجات کا خرچ ریاست کے ذمے تھا، اور انہوں نے جگہ جگہ ڈاک خانے تعمیر کیے تھے۔ اور شیر شاہ سوری نے پورے ہندوستان کے کسانوں کی زمینوں کی پیمائش کی، جو کہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اور ٹیکس کا نظام بھی قائم کیا، جس کو ٹول کا نام دیا۔ شیر شاہ سوری نے اپنی زندگی میں لاتعداد قلعے بنائے۔ 1545 میں شیر شاہ سوری کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ ایک جنگ کے دوران قلعہ قلنجر میں توپ کا استعمال کر رہے تھے، تو اس کے دوران اپنے ہی توپ کا گولہ لگنے سے وہ شہید ہو گئے، اور سسارام میں آپ کو دفن کیا گیا، جہاں پر آج بھی آپ کا عظیم الشان مزار قائم ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہندوستان کے عظیم حکمران شیر شاہ سوری کی بایوگرافی، جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، بہت جلد دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ اللہ حافظ۔